بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کہ آج آپ بڑے شارٹ نوٹس کے اوپر آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، اور خاص کر کے آپ سے بات کرنا اس لیے بھی، آپ کو پتہ ہے کل بھی ایک پریس کانفرنس یہاں پہ ہوئی تھی، ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب نے کی تھی، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ اس کے ساتھ جو اس مہنگائی کے اور اس ظالمانہ مہنگائی کے جو برے اثرات ہیں اس کو عوام کے سامنے مزید کھول کے رکھنا زیادہ ضروری ہے. اور اس کے اثرات بہت زیادہ جو ہیں وہ کسانوں کے اوپر اور ورکنگ کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے اس کے اوپر پڑ رہے ہیں. تو آج میرے ساتھ صدر کسان ونگ پنجاب ہیں میجر غلام سرور صاحب، جو ہمارے ایم پی اے بھی ہیں، وہ موجود ہیں، اور ان کے ساتھ آپ اعجاز شفیع صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں کسان ونگ پنجاب کے، آپ ان کو تو جانتے ہی ہیں، اور ساتھ میرا خیال ہے امتیاز صاحب کا تعارف کی کچھ ضرورت نہیں ہے، وہ تعارف اپنا خود ہی ہیں. میں جو آج تھوڑی سی جو بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، جسٹ وانٹ ٹو سیٹ دی اسٹیج. پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی یہ مت سمجھے، یہ میں حکمرانوں کو پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو آپ عمران خان کی اور ان کی فیملی کی صحت کے ساتھ جو گھنونا کھیل کھیل رہے ہیں، آپ مت یہ سمجھیں کہ اس طرح کے یہ جو مسائل ہیں، پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کا کوئی بھی ورکر، اس کا عہدیدار، اس کا سمپتائزر عمران خان کی اور ان کی فیملی کی صحت سے غافل ہے. یہ آپ ظلم کر رہے ہیں، اس ظلم کو بند کریں. اس کا حساب کل دینا آپ کے لیے، ہم بار بار کہہ رہے ہیں، بہت مشکل ہو جائے گا. دوسری بات، جو ہمارے ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ورکرز ہیں جو بے گناہ جیلوں میں بند ہیں، ان کی رہائی کے لیے اقدامات ہونے چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہت سی اپیلیں ان کے اندر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. آپ واقف ہیں اس بات کے کہ صرف یہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ آپ اپیل یا پٹیشن اس لیے نہیں دائر کر سکتے کہ جو پٹیشنر ہے اس کے سائن نہیں ہو رہے. عدالتوں کے احکامات کے باوجود وکلاء کو عمران خان اور بشرا بی بی سے نہیں ملنے دیا جا رہا، اور ایسے لگتا ہے کہ جو ہماری سپیریئر جوڈیشری ہے اس کے اوپر جو ایگزیکٹو اتھارٹی ہے وہ بہت زیادہ حاوی ہو چکی ہے. اس کا سد باب ہونا چاہیے. انصاف ایک آخری امید ہوتی ہے کسی بھی اسٹیٹ کے کسی بھی شہری کی، اور ہم بھی ایک پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کو، ان کی فیملی کو، اور جو تمام اسیران ہیں ان کو انصاف ملنا چاہیے، اور اس کے اندر کوئی جوڑے نہیں اٹکانے چاہیے. اس کے علاوہ میں تھوڑی سی ایک بات جو کرنا چاہتا ہوں، اس نااہل اور اس انسٹالڈ اور امپوز حکومت نے جس طریقے سے گلف کی وار کو، اور یہ جو ہمارے ہاں پوری دنیا کے اندر اور خاص کر اس ریجن میں جو آئل کے کرائسس ڈیولپ ہوئے ہیں، اس کو جتنے بھونڈے طریقے سے اس کو ہینڈل کیا ہے، یہ قابل مذمت ہے. پہلی سب سے بات آپ یہ یاد رکھیں، یہ عوام یاد رکھے کہ سب سے پہلے وہاں پہ گلف کے اندر ابھی وار شروع ہی نہیں ہوئی تو انہوں نے 55 روپے رات کو ڈیزل اور پیٹرول کے اوپر لوی اور اس کی قیمت بڑھا دی، جس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. حکومت کا کوئی کارندہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی آفیسر، کوئی ان کا پولیٹیکل ورکر یا جو لوگ ان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں، وہ آج تک اس قوم کو یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ 55 روپے جو آلریڈی اسٹاک پاکستان میں موجود تھا اس کو بڑھانے کی کیا ضرورت تھی. کس کے پاس حساب ہے کہ وہ او ایم سیز کے پاس کتنا پیسہ گیا ہے، وہ جو سیلز پوائنٹ تھے ان کے پاس پیسہ کتنا گیا ہے، اور حکومت کو کتنا گیا ہے. حکومت کبھی بھی اس کا حساب نہیں دے گی. یہ ڈکیتی کی گئی تھی. یا حکومت جو ہے وہ اپنے اعداد و شمار عوام کے سامنے پیش کرے کہ آپ نے 55 روپے بڑھایا تھا کیونکہ وہ سسٹم کے باہر تھے، اس کے اوپر حکومت وہاں پہ پیسہ لگا ہی نہیں سکتی تھی، ٹیکسیشن کر ہی نہیں سکتی تھی، اس کے پاس میکنزم ہی نہیں تھا. آپ نے پرائم منسٹر کی اسپیچ میں ایک لفظ سنا ہوتا کہ ہم نے انسپیکٹروں کو کہا ہے کہ جی وہ جا کے اسٹاک چیک کریں. ہے وہ ہارٹ کیا؟ آپ سے جو مین سٹور ہیں شہروں کے اندر، وہاں پہ تو آپ سے جو ہے وہ قیمتیں کنٹرول نہیں ہوتی، اور آپ قوم کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو او ایم سیز کا جو لاکھوں لیٹر، جو ملین لیٹر جو آئل ہے مختلف ڈیپوز کے اوپر اور مختلف ٹرانزٹ میں پڑا ہے، آپ اس کو چیک کر کے آپ اس کے اوپر لیوی لگائیں گے. یہ مذاق کیا گیا تھا.
یہ چند لوگوں کی میں سمجھتا ہوں، یا حکومت اس کو کلیئر کرے، حکومت کلیئر کرے کہ وہ پیسہ کتنا لگا ہے، کس کی جیب میں گیا ہے، وہ او ایم سیز کی جیب میں گیا ہے، مڈل مین کی جیب میں گیا ہے، کسی فیسیلیٹیٹر کی جیب میں گیا ہے، یا وہ پیٹرول پمپ والوں کی جیب میں گیا ہے، وہ پاکستان کی نیشنل کٹی کے اندر نہیں آیا، یہ بات روز روشن ہے۔ حکومت سے کلیئر کرے، حکومت نے آج تک اس پہ ایک لفظ نہیں بولا، اور ہم اس کو نہیں ان کو بھولنے دیں گے۔ یہ عوام کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے۔ دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ایک نارمل پرسیپشن ہے کہ جب بھی آئل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو آپ ایک ڈیل کرتے ہیں، وہ ڈیل میچور ہونے میں، ریفائنری میں آنے میں، پاکستان میں پہنچنے میں جو نارمل ٹائم فریم ہے وہ تقریباً 35 سے 40 دن لگتا ہے۔ 28 فروری کو یہاں امریکہ نے اور اسرائیل نے اٹیک کیا ہے ایران کے اوپر، اور قیمتیں اس طریقے سے بڑھی جا رہی ہیں جیسے یہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ کوئی موقع ہمیں ملے اور ہم عوام کی جو ہے فائنینشیل چمڑی ادھیڑ کے رکھتے ہیں، اور انہوں نے جنرلی چمڑی ادھیڑی ہے۔ یہ ان کو حساب دینا پڑے گا۔ پاکستانی عوام بہت باشعور ہے، وہ ایک ایک چیز کو سمجھتی ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ کون سا سودا ہوا تھا جس سودے کے اتنے نیگیٹو امپیکٹ پاکستان کے اوپر آئے۔ میں تیسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ ٹرمپ صاحب کی سپیچ دیکھ لیں، کیا ٹرمپ صاحب یہ نہیں کہا کہ وہ 8 یا 10 جہاز جو تھے وہ مجھے ملے ہیں، ان کے اوپر پاکستانی فلیگ، کیریئر کا فلیگ تھا؟ اگر وہ پاکستانی جہاز تھے تو مجھے یہ بتائیں یہ پرائس ہائیک کہاں پہ آ گئی؟ آج بھی قطر کا جو سوشل میڈیا ہے اور جو سوشل میڈیا باقی ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی جتنے جہاز ہیں ان کو آنے میں کوئی مشکلات نہیں ہیں۔ جب ہمیں مشکلات نہیں ہے تو یہ پرائس ہائیک پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، پورے دنیا کے اندر صرف پاکستان میں سب سے زیادہ کیوں ہوئی ہے؟ آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے جتنے ممالک ہیں جس میں بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، انڈیا ہے، فلپائن ہے، بھوٹان ہے، نیپال ہے، پاکستان ہے، آپ ان سب کا، ایون یو کے کا اور یو ایس اے کا تقابلی جائزہ لیں تو وہاں پہ جو پرائس ہائیک ہوئی ہے ود ان لاسٹ اباؤٹ 3-4 ویک، وہ ہے رفلی ارینج 12 to 15%، اور پاکستان میں جو پرائس ہائیک ہوئی ہے 28 کے بعد وہ 73% ہوئی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے؟ لوگوں کو علم ہے، اور انشاءاللہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے فالوور جو ہیں وہ یہ یاد دہانی کراتے رہیں گے، اور ان کی چوری اور ڈکیتی، یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ڈاکو کیوں کہتے ہیں، مجھے بتائیں ان لوگوں نے جو ظلم اور زیادتی اس قوم کے ساتھ کیا، کوئی آپ لفظ بتا دیں، اور کیا لفظ ہے ان لوگوں کے لیے؟ چوتھی بات، میں نے پہلے سب سے کہا کہ انہوں نے بہت ہی غیر سنجیدہ طریقے سے اس سارے کرائسس کو ہینڈل کیا ہے۔ مطلب یہ بچوں کا کھیل ہے کہ ایک دن رات کو آپ کو خیال آیا تو آپ نے کہا ہو ہم نے پتہ نہیں کتنے 100 بلین جو ہے وہ سبسڈی دے دی ہے، لہٰذا ہم 55 روپے بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ڈے آپ کو خیال آیا، وجدان ہوا، وہی نازل ہوئی کہیں سے، تو آپ نے 150 روپیہ جو ہے 140 سے 150 روپیہ پر لیٹر بڑھا دیا، اوکے، پھر آپ اس پہ سٹینڈ کریں۔ اگر وہ کمپلشن تھی اقتصادی اور وہ جینون ریکوائرمنٹ تھی اور ملکی قیادت نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا تھا، تو مجھے صرف کوئی وائز آدمی بتا دے وہ پرائم منسٹر کو کس نے کہا کہ آپ 80 روپے رات کو ختم کر دیں؟ میں پاکستانی عوام کو اس فورم سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، آپ کی نروس ٹیسٹ کی جا رہی ہیں۔ کوئی یہ نہ کہے کہ 522 سے جو ہے وہ پیٹرول وہ 458 پہ آیا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے 267 68 سے انہوں نے 458 پہ لے کے گئے ہیں۔ یہ ہمیں الٹی مت گنتی بڑھائیں، گنتی سیدھی رکھیں۔ میرا یہ مطالبہ ہے، پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ ہے، یا یہ جو فگر ہیں جو بھی ہیں، جتنی پرچیزز ہیں پاکستانی قوم کے سامنے، میڈیا کے سامنے، پارلیمنٹ کے سامنے رکھے۔ کیوں چھپائی جا رہی ہے ہر چیز کو؟ ورنہ ہم یہ سمجھنے میں، حق بجانے میں ہیں کہ یہ حکومت نے جان بوجھ کے یہ کیا ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ غریب عوام اور خاص کر کے کسان اور دیہات کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں۔ ایک بات میں لاسٹ بات اور کروں گا، دین آئی ول ہینڈ اوور ٹو دی پریزیڈنٹ جنرل سیکرٹری صاحب۔ ہم کہتے ہیں آپ کو ٹرانسپورٹ مفت کر دیتے ہیں، آپ کو فلاں چیز مفت کر دیتے ہیں، واٹ دس نان سینس از گوئنگ آن؟ اگر آپ مفت کر سکتے ہیں اس کا مطلب آپ کی جیب میں کئی پیسے موجود ہیں۔ اگر موجود ہے تو یہ ہمیں کیوں نچوڑ رہے ہیں، پاکستانی عوام کو کیوں نچوڑ رہے ہیں؟ اس کی بھی میں آپ کو بات آج بتا دوں، گورنمنٹ کلیریفائی کرے اس کو، میری یہ ایلیگیشن نہیں ہے۔ یہ جو گرین بس والا ڈرامہ ہوا ہے، اس کی جو آپریٹنگ کاسٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو یا پنجاب کو پڑ رہی ہے وہ تقریباً 120 روپیز پر کلومیٹر ہے۔ گورنمنٹ اس کو ڈیفائی کرے۔
اور یہ جو چارج کر رہے ہیں وہ 20 to 30 روپیز ہیں، اور اس کے اندر بھی بہت سے سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں جن کو ان کو فری کیا ہوا ہے۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ جنہوں نے ڈرامہ کل کیا ہے کہ آپ کو بھی فری، سب فری، فلاں فری، یہ مہینے 2 کے بعد آ کے کہیں گے او جی ہم آپ نے تو 50 ارب روپے جو ہے وہ آپ کو سبسڈی دی تھی۔ کرتوت ان کے پرانے پچھلے ہیں۔ میں نے ایک سوال اسمبلی کے اندر ڈالا ہوا ہے کہ یہ جو گرین بسیں آپ لے کے آئے ہیں اس کا پیپرا رول کے مطابق آپ نے کیا کیا ہے، اس کا خرچہ کیا ہے، اس کی مینٹیننس کیا ہے، اس کے کلازز کیا ہیں، کوئی بندہ جواب دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے نمائندے، پاکستانی عوام کے نمائندے اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں، ہمارا یہ حق بنتا ہے آپ کی بہاف پہ لوگوں حکومت سے وقت سے پوچھنا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پیکا، اس کو چاہے فیکا ایکٹ کہیں یا شیکا ایکٹ کہیں، جو کہ پیکا ایکٹ کی پیچھے چھپ کے یہ ہر ایک اوپر وار کرے گی، انشاءاللہ ایسے نہیں ہوگا۔ ہم عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں گے، اور اسی سلسلے میں جو بھی پرامن احتجاج کی جو بھی صورت بنے گی انشاءاللہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی اس کے اوپر تقریباً فائنلائز کر چکی ہے، اور ہم ہر حربہ اور ہر طریقہ استعمال کریں گے۔ یہ جو انہوں نے کل 80 روپے کم کیا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ یہ بدنیتی کا ہے، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 150 روپیہ جو ہے وہ ملک کی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کرے اینڈ ود نیکسٹ 24 آور آپ اس کو سلیش کر دیں ون انڈیویجول۔ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، انشاءاللہ حکمران طاقتور ہیں، زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ ہونے نہیں دیں گے۔ ہم ہر فورم پہ ان کو ننگا کریں گے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں بغیر کسی خوف و خطر کے، آج بھی کریں گے۔ اس کے بعد میں اس وقت صدر صاحب اور جنرل سیکرٹری صاحب کو آپ کو کہتا ہوں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جو خاص کر کے کسانوں کے اوپر اور جو مڈل اور لوور مڈل کلاس کے اوپر جو اس کے مضر اثرات ہیں اس پرائس ہائیک کے، اس کے اوپر یہ بات کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی۔ آج ہماری کسان ونگ کی طرف سے تھی اور بریگیڈیئر صاحب نے اوورآل ایک جو ویو دیا، میں سمجھتا ہوں کہ 3 اپریل 2026 کی رات کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ جو اس جو فارم 47 کی حکومت ہے اس نے مارا ہے، اس کی تاریخ میں کہیں مثال نہیں ملتی۔ دیکھیں یہ وہ ڈاکہ ہے کہ آج تک ڈیزل کی جو قیمتیں ہیں پاکستان کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں، اور جو پیٹرول اور ڈیزل میں پر لیٹر اضافہ کیا گیا ہے وہ بھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو آج ڈیزل کے جو ریٹس ہیں، کیونکہ ہمارا کنٹری ایگریکلچر کنٹری ہے، اور اس زرعی ملک میں جو سب سے زیادہ تباہی ہوئی ہے اس ڈیزل کی قیمتیں بڑھنے سے، وہ ہماری زراعت متاثر ہوئی ہے۔ زراعت کے متاثر ہونے سے جب زراعت متاثر ہوگی تو پاکستان کی معیشت متاثر ہوگی، لیکن یہ عقل کے اندھے ہیں کہ رات کو جو میرا قائد کہتا تھا کہ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسری یہ کوشش نہیں کرتے۔ رات پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک گورکھ دھندا کیا ہے کہ قیمت بڑھا کے قیمت 80 روپے کم کر دی، او بھائی یہ زرعی ملک ہے، اس ملک میں 520 روپے لیٹر آج تک تاریخ میں یہ ریٹ نہیں ہوا۔ کم کرنا ہے تو اس کو کم کریں تاکہ ہمارے کاشتکار کو فائدہ ہو، ہماری زراعت کو فائدہ ہو۔ اور آپ نے پیٹرول سستا کر دیا ہے، اور ڈیزل کے اوپر آپ نے کہا جی اس کو ہم نے سستا نہیں کرنا۔ اوپر سے گندم کی کٹائی کا سیزن ہے، ٹریکٹر میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، ہارویسٹر میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے، تھریشر میں ڈیزل استعمال ہوتا ہے۔ جہاں بھی جائیں ہر جگہ پر ڈیزل استعمال ہو کے ہی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، اس کو آپ کم نہیں کر رہے ہیں، پیٹرول کو کم کر رہے ہیں۔ ڈیزل کا افیکٹ نہ صرف ہماری زراعت پہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کارخانوں پہ پڑتا ہے۔ ہمارے کھاد کے کارخانوں میں بھی گیس اور ڈیزل استعمال ہوتا ہے، وہاں بھی اس کے ریٹس بڑھ جائیں گے۔ ہماری فارم ٹو مارکیٹ جتنی ٹرانسپورٹیشن ہوگی وہ ڈیزل پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔
وہاں بھی اثر اس کا پڑے گا۔ 2024 8 فروری کے بعد آج تک 2 سال مکمل ہو گئے، تیسرا سال شروع ہے۔ ہمارے غریب کاشتکار کو چاہے وہ گندم ہو، چاہے وہ گنا ہو، چاہے وہ کپاس ہو، چاہے چاول ہو، چاہے مکی ہو، چاہے آلو ہو، چاہے سٹرس ہو، آج تک ہمارے کاشتکار کو اس کی پیداواری لاگت نہیں ملی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نالائق نہل لوگوں کا ٹولہ ہے، یہ نالائق نہل لوگوں کا ٹولہ ہے جن کا فوکس زراعت کے اوپر ہے ہی نہیں۔ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی 70% آبادی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر اس 70% کو ہم فیور نہیں کریں گے تو ہم ملک کی معیشت کو کیسے ٹھیک کر سکیں گے؟ اگر ہم کاشتکار کا اتصال کرنا بند نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر خوشحالی کیسے آئے گی؟ ہر کام، ہر چیز، کیا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آلو کا ریٹ جو 40 روپے ہے اس کی پیداواری لاگت، اس کو 4 روپے کلو بیچا جائے؟ کیا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ گندم کی پیداواری لاگت 3200 روپے فی من ہے اور اس کی جو سیل پرائز گورنمنٹ رکھے 3500 روپے؟ اسی طرح کپاس کی پیداواری لاگت 9000 روپے فی من ہے اور اس کا ریٹ کاشتکار کو مل رہا ہے 7000 روپے فی من۔ خدارہ ابھی بھی ہوش کے ناخن لیں۔ اگر یہ اچھا آئی ایم ایف ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ 11 روپے کا جہاز، کیا ساری پابندیاں غریب کاشتکار کے اوپر عائد کرنی ہے؟ کیا سارا بوجھ غریب عوام کے اوپر کرنا ہے؟ کیا آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا تھا کہ بتائیں آپ کا پہلا جہاز جو ہے کیا وہ گراؤنڈ ہو گیا ہے؟ پہلا جہاز کے کیا ٹیکنیکل فالٹ ہیں یا کہاں وہ جہاز ہے کہ آپ کو 11 ارب روپے کا جہاز اس غریب پنجاب کی عوام کے خون پسینے کی کمائی کے پیسے سے آپ کو خریدنے کی کس نے اجازت دی تھی؟ یہ آئی ایم ایف کہتا نہیں ہے۔ جو بات شروع ہوتی ہے کاشتکار کی، جہاں بات ہوتی ہے جی آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے جی سبسڈی نہیں کرنی، آئی ایم ایف ہمیں کہتا ہے جی سپورٹنگ پرائز نہیں دینی۔ یہ ہمارا ہمسایہ ملک انڈیا ہے، بے شک ہمارا دشمن ہے، وہاں تقریباً 25 ایسی فصلات ہیں جن کے اوپر سبسڈی دی جا رہی ہے، کیونکہ فوڈ سیکورٹی ہی دنیا کے اندر فوڈ سیکورٹی سب سے مین ایجنڈا ہوتا ہے، اور یہاں پاکستان کے اندر فوڈ سیکورٹی تو نہیں ہے، پتہ نہیں اور کون سی سیکورٹیز ہیں جن کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے۔ او بھائی، اگر فوڈ سیکورٹی کو آپ ٹاپ پرائرٹی پہ نہیں رکھیں گے تو یہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اب میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جس طرح گندم کی کٹائی میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اگر ڈیزل کی قیمت 510 ہی رہ گئی، 520 روپے ہے، تو اس کو تو پہلے ہی 3500 روپیہ جو اس کی گورنمنٹ نے پرائز دی تھی، اس پرائز پہ تو اس کو پہلے بھی پروفٹ نہیں تھا، تو اب وہ پرائز کہاں چلی جائے گی؟ اگر حکومت، اور اس کا دوسرا طریقہ سن لیں کہ جو گورنمنٹ نے یہ کمپنیاں بنائی تھی گندم خریدنے کے لیے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کمپنیاں ہیں، کمپنیوں کو 70% جو انویسٹمنٹ ہوگی ان کو 70% انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا۔ کتنا جی؟ 70% انٹرسٹ فری لون دیا جائے گا ان کمپنیوں کو۔ یہ 11 کمپنیاں ہیں، اور 11 کمپنیوں میں جو ایک اسحاق ڈالر ہے اس کی کمپنی ہے، 1-2 باہر کی کمپنیاں ہیں، 1-2 پتہ نہیں کچھ نامعلوم کمپنیاں ہیں کہ وہ کہاں سے آئی ہیں، کیسے آئی ہیں۔ 70% ان کو جو لون دیا جائے گا، جو انہوں نے پرچیز کرنا ہے، وہ انٹرسٹ فری ہوگا۔ گودام گورنمنٹ ان کو فری دے گی۔ 3 یا 4 ماہ جتنی وہ سٹوریج کریں گے ان کو 10% سے لے کے 16% انٹرسٹ فری ان کو انٹرسٹ دیا جائے گا۔ 10% سے لے کے 16% جتنی ان کی انویسٹمنٹ ہوگی اس میں انٹرسٹ دیا جائے گا۔ بھائی اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ ڈائریکٹ کسان کو یہ ساری سہولیات کیوں نہیں دیتے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 بندوں نے 32 لاکھ ٹن یوکرین سے گندی گندم خریدی تھی، جو اس وقت پاکستان میں گندم کا ریٹ تھا 4000 روپیہ تھا، اور وہ 5200 روپے میں خریدی گئی تھی، اور آج
11 بندے ہیں جن کو یہ سارے ہینڈ اوور کیا جا رہا ہے کہ وہ گندم خریدیں اور گندم بیچیں۔ دیکھیں گندم کی بات ہم بار بار اس لیے کرتے ہیں کہ گندم ساری فصلات کا انجن ہے، کیونکہ اسی نے ہی چل کے آگے لوگوں اگلی فصلوں کے لیے کھاد پرووائڈ کرنی ہے، بیج پرووائڈ کرنے ہیں، اگلی فصلوں کے لیے ڈیزل کے اخراجات اس گندم سے پورے کرنے ہیں۔ لیکن ہر سال آپ کو یاد ہوگا کہ 2024 سے لے کے آج تک 2024 میں گندم بکی ہے جی 2200-2400 روپے۔ پچھلے سال گندم کا ریٹ جو کاشتکار سے لی گئی ہے 1800 سے لے کے 2000 روپے فی من، اور کہاں اس وقت گورنمنٹ چلی گئی تھی کہ آپ سب کو یاد ہے، آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 ماہ پہلے 3 ماہ تک گندم 4500 روپے سے لے کے 5000 روپے فی من، وہی گندم جو ہمارے غریب کاشتکار سے 1800 روپے من خریدی گئی، اور وہ گندم مارکیٹ میں سیل ہوتی رہی ہے 4500 روپے من اور 5000 روپے من۔ وزیر اعلیٰ کہاں سوئی ہوئی تھی؟ اس کا سارا سسٹم کہاں سویا ہوا تھا؟ کیوں پوچھ گچھ نہیں ہوئی؟ کیونکہ ساری سٹوریج، گندم کو سٹور کرنا، گندم کی ذخیرہ اندوزی حکومتی عہدیداروں نے کی تھی، اس لیے غریب سے 2000 روپے میں خرید کے بعد میں وہی گندم 4500 5000 میں فروخت کی گئی۔ اور یہی حال گنے کا ہے۔ گنے میں دیکھیں کہ گنے کا پچھلے سال ریٹ جو تھا، پچھلے سال گنے کا ریٹ تھا 400 روپے من، اس وقت چینی کی قیمت تھی 120 روپے کلو، اور اس سال غریب کاشتکار سے گنا خریدا گیا ہے 300-350 روپے فی من۔ میں اس کا ثبوت آپ کو بھی اور اسمبلی میں بھی دے سکتا ہوں کہ اوورآل غریب کاشتکار سے جو گنا خریدا گیا ہے وہ 300 روپے اور 350 روپے من خریدا گیا ہے، اور چینی کی قیمت 160-170 روپے تھی۔ کیا وجہ ہے؟ کہ شوگر مافیا یہ 2 خاندان ہیں، ایک زرداری خاندان اور ایک اہل شریف خاندان، یہ رائے شریف خاندان۔ تو آپ کسان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ اور آگے چل کے دیکھیں کہ جو ہمارا یہ ایک زرعی ملک ہے، اگر ہماری ایکسپورٹ زراعت کی جس طرح تباہ و برباد ہو گئی ہے، ہم ایکسپورٹ کرنے کی بجائے امپورٹ پہ آ گئے ہیں۔ گندم ہم امپورٹ کر رہے ہیں، کپاس ہم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں۔ میں صرف آپ کو 1 سال کی فگرز بتاتا ہوں کہ 1 سال میں ہم نے $7 بلین کا نقصان کیا ہے۔ 1 سال میں $7 بلین کی ہم نے ایگریکلچر امپورٹ کی ہے۔ ایگریکلچر امپورٹس جو ہم نے کی ہے باہر سے وہ $7 بلین کی۔ $1.5 بلین ہم نے لینے ہوتے ہیں تو ہم پیروں کے ہاتھوں کے انگوٹھے لگا رہے ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے۔ اور آپ کو کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے۔ آپ اس ملک سے 1985 سے اس ملک پہ مسلط ہیں، آپ اس ملک کو بیچ کے آپ نے سارا لندن بھر لیا، سارے اثاثے ملک سے باہر نکال کے سعودی عرب لے گئے ہیں، دبئی لے گئے ہیں، لندن لے گئے ہیں، پیرس لے گئے ہیں۔ تو آپ کو کیا یہ احساس نہیں ہے کہ آپ کا زرعی ملک ہے جس میں ہر قسم کے موسم ہے، پانی ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور وہ ملک $7 بلین کی امپورٹ کر رہا ہے، بجائے ایکسپورٹ کرنے کے امپورٹ کر رہا ہے باہر سے چیزیں اپنے کھانے پینے کی زرعی ایگریکلچر۔ میں صرف زراعت کی بات کر رہا ہوں۔ تو جب جس ملک کے یہ حالات ہوں گے تو وہ ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ہمارا چاول کی ایکسپورٹ ہوتی تھی $3.9 بلین کی، پچھلے سال اس کی ایکسپورٹ ہوئی ہے $1.8 بلین کی۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ ہم زرعی ملک ہیں۔ کاٹن کے اوپر ہم نے جو امپورٹ کی ہے $2 بلین کی کاٹن ہم نے امپورٹ کی ہے، اور ایک وقت تھا کہ ہمارے پاکستان کی جو پیداوار ہوتی تھی وہ 1,60,000 گاٹ پیداوار ہوتی تھی، اور آج ہماری کاٹن کی پیداوار جو چلی گئی ہے 30 لاکھ پہ پہنچ گئی ہے۔ باقی ریسٹ جو ہے ہم اس کو، اگر آپ مجھے اجازت دیں چونکہ گندم پہ بات ہو رہی ہے تو میں اس کو کنٹینیو میں کرتا ہوں۔ اچھا جی، وہ اب کاٹن ہم امپورٹ شروع کر دی ہے ہم نے، اور کاٹن کی امپورٹ کا اندازہ کریں۔ کاٹن اس طرح امپورٹ ہو رہی ہے کہ پاکستانی کاٹن کے اوپر 18% سیلز ٹیکس ہے، جو امریکہ سے اور دوسری کنٹری سے آ رہی ہے وہ ٹیکس فری آ رہی ہے۔ آپ اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے پہلے بھی یہیں ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا
کہ ان کا ملک کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. جس دن ان کو پتہ چلا کہ ان کی حکومتیں جا رہی ہیں, کسی کی سرجری ہونی ہے, کسی کے پراسٹیٹ ہو جانا ہے, کسی کی کمر درد ہونی ہے, ان لوگوں نے تو چلے جانا ہے. ہمارا مرنا جینا اس پاکستان کے اندر ہے. تو اس کے ساتھ دیکھیں کہ آپ لوگ آئی پی پی کو تو 2200 ارب روپیہ دیتے ہیں اس کی کیپیسٹی چارجز کے, آپ وہ کسان کو کیوں نہیں دیتے؟ آئی پی پی کن کے ہیں؟ کیا آئی ایم ایف نے یہ نہیں کہا, یا آئی ایم ایف کو یہ نہیں دکھائی دے رہا, یا آئی ایم ایف کے سامنے آپ یہ پریزنٹ نہیں کر سکتے کہ 2200 ارب روپیہ ہم آئی پی پیز کو دے رہے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی پروڈکشن شروع کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم نے سولر لگایا, اس پہ آپ نے ٹیکس لگانا شروع کر دیا. زمیندار اپنے آپ کو سولر پہ شفٹ کر رہا تھا, آپ آئے دن آپ کی کوشش ہے کہ سولر سسٹم کو جو ہے ناکام بنایا جائے. کیوں بنایا جائے؟ کہ آئی پی پیز آپ کے چلتے رہیں. کیا آئی پی پیز کو جو ڈیزل جا رہا ہے یا آئی پی پیز جس پہ چل رہے ہیں ان کو بند کرنے کا آپ کو آئی ایم ایف نہیں کہتا, یا آپ کو خیال نہیں آتا؟ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ آئی پی پیز آپ کے اپنے ہیں, اور آئی پی پیز کے جو آپ کے کانٹریکٹس ہیں وہ روپوں میں نہیں ہے, ڈالروں میں ہیں. بھائی آپ کیوں نہیں ان کو ختم کرتے؟ آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ کو روکا ہے یا کیا ہے سارا نزلہ آپ نے غریب اور غریب کاشتکار کے اوپر ہر قسم کی مہنگائی کا بوجھ ڈالنا ہے. کیا آپ کا انڈیا نہیں ہے؟ انڈیا نے اپنے جتنے سرچارجز, کیا وہ آئل اپنا خود پیدا کرتا ہے؟ نہیں, وہ بھی اسی طرح امپورٹ کرتا ہے. اس نے سارے اخراجات جس طرح اپنی حکومت نے اپنے اوپر ڈالے ہیں, غریب کے اوپر بوجھ نہیں ڈالا. اس کی مثال تو ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے. اٹھائیں ریکارڈ, دیکھیں آپ, جب کووڈ آیا تھا تو اس وقت دنیا کے اندر کس طرح ایک بحران پیدا ہو گیا تھا. اس وقت کے وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی نے نہ لیوی ٹیکس لگایا تھا نہ ہی دوسرے ٹیکس, سارے ٹیکسز کا خاتمہ کر کے عوام کو 140 روپے فی لیٹر ڈیزل اور پٹرول کی قیمتیں رکھی تھیں. اور اس وقت بھی دنیا کے اندر یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ اگر آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کا ریٹ چیک کر لیں تو 110 روپے 115 روپے فی لیٹر بیریل تھا, بلکہ اس سے بھی زیادہ تھا, ڈالر تھا فی بیریل, ڈالر تھا 115 120 ڈالر فی بیریل تھا. تو کیا اس وقت یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ جو آج 110 کے اوپر آپ نے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مار کے غریب کسان کا خون نچوڑنا شروع کر دیا ہے. تو میں آپ کو دیکھیں اس میں جو ہے گندم کی صرف پچھلے سال ہی گندم کے کاشتکار 2200 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا. 2200 ارب روپے کا جو گیپ تھا زمیندار کا اور کاشتکار کا اور مارکیٹ کا, 2200 ارب روپے کا. اور اس سال یہ نقصان اس سے بھی بڑا ہونے کو جا رہا ہے. اور کیونکہ اور دوسری طرف دیکھیں یہاں کے حالات یہ ہیں, مہنگائی کے حالات یہ ہیں کہ ہمارے یوریا کے 2 پلانٹ بند ہو گئے ہیں. اب جب 2 پلانٹ بند ہو جائیں گے تو سپلائی ڈیمانڈ کا فرق آئے گا. اور اب کیونکہ آگے کپاس کی سوئنگ کا سیزن شروع ہونے والا ہے, گنے کے شروع ہونے والا ہے, چاول کا, مکی, چاول, گنا, آلو, کپاس, یہ کس طرح عام کاشتکار کاشت کرے گا جب آپ کو مارکیٹ میں یوریا بھی نہ پیدا ہو جائے گی, جب مارکیٹ کے اندر ڈیزل کی قیمت 520 روپے ہے. تو خدا را ہوش کے ناخن لیں. ہاں ہمارے پاس ہے تجاویز, ہم بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے. پہلے تو اپنے یہ 11 ارب روپے والے جہاز اور 9 کروڑ روپے کی جو آپ گاڑیاں خرید کے دیتے ہیں چیئرمین سینٹس کو, اور 1.5 ارب روپے کی رشوت کے طور پہ آپ نے پنجاب حکومت نے گاڑیاں خریدی ہیں بیوروکریٹس کو دینے کے لیے, یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کیوں نہیں سارا کچھ آپ غریب کاشتکار کو دیتے؟ یہ کیوں نہیں آپ سارا کچھ غریب کو دیتے؟ کیوں سارا بوجھ آپ غریب کاشتکار اور غریب عوام پہ ڈال رہے ہیں؟ اور 2 کنال کے بنگلے دے رہے ہیں بنا کے آپ ایئرپورٹ کے قریب. یہ عیاشیاں, یہ آئی ایم ایف کو چیزیں نظر نہیں آ رہی؟ کیا آئی ایم ایف وہاں سویا ہوا ہے؟ تو خدارا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سارا لیوی ٹیکس, لیوی جو وصول کرتے ہیں, جو جگہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں, یہ سارے ٹیکس ختم نہ کیے تو کسان ونگ
آج آپ کو بتانے جا رہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک کسان ونگ اپنے تمام ٹریکٹر بند احتجاج کا اعلان کرے گی کہ ہم اپنے جو ہمارے کاشتکاروں کے ٹریکٹر ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں بند کر دیں گے، ہم ٹریکٹر نہیں چلائیں گے۔ اگر ٹریکٹر نہیں چلے گا تو اس کی جو ساری ذمہ داری ہوگی یہ موجودہ حکومت کے، ہمارا غریب کاشتکار ٹریکٹر چلانے کے اب قابل نہیں ہے۔ ٹریکٹر بند احتجاج کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ اگر اس فارم 47 کی حکومت، جیلی حکومت اور اس مسلط غیر آئینی غیر قانونی طور پر مسلط حکومت نے اس جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں جو ٹیکسز ہیں ان کی واپسی نہ کی تو ہم یہ احتجاج کا پاکستان تحریک انصاف اس کا اعلان کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں میں اس کے حل کو بھی آپ کو بتاؤں کہ اس کے حل بہت ایزی ہیں کہ آپ ایک انڈیپینڈنٹ کراپ کمیشن بنائیں جو کراپس کے لیے سارا وہ کرے، اس کی ایویلیویشن کرے۔ آپ ایک جو ہے فرانزک آڈٹ کرائیں، کیوں نہیں کراتے؟ ہمارا آج ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ میں اس حکومت کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہماری گندم کا، ہماری کپاس کا، ہمارے گنے کا، ہمارے چاول کا، ہماری مکی کا، ہمارے آلو کا، ہماری ہر فصل کا، ہمارے سٹرس کا، ہماری سبزیوں کا فرانزک آڈٹ کروائیں اور دیکھیں کہ ہماری پیداواری لاگت کیا ہے۔ اور آپ کو شرم آئے گی اگر آپ وہ لاگت دیکھ لیں گے کہ ہاں ہماری پیداواری لاگت کیا ہے اور ہم غریب کاشتکار کا اتصال کس طرح کر رہے ہیں۔ اور ایک کاشتکار ہی ہے جو 365 دن رات اس ملک کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس ملک کو اناج فراہم کرتا ہے، اس ملک کے ساتھ اس ملک کا مخلص ہے اور اس ملک کے ساتھ دیانت داری اور ایمانداری کے ساتھ اس ملک کو فصلات پیدا کر کے ملک کو اجناس دیتا ہے۔ تو آپ اسی کے ساتھ یہ گھنونا کھیل کھیلتے ہیں۔ ہاں، تیسرا، آپ تمام کاشتکاروں کو بلا تفریق، چھوٹے سے لے کے بڑے سب کو، کیونکہ اس ملک کے اندر ہمارے پنجاب کی میں بات کروں اگر، تو پنجاب کے اندر ایگریکلچر کا جو ہے اپنا سروے، اس کے مطابق 95% جو لوگ ہیں وہ 12 ایکڑ والے ہیں۔ تو آپ سب کو بلا تفریق، سب کو بلا سود قرضے دیں۔ اور اگلی پرپوزل کہ تمام زراعت کے اوپر جتنے ٹیکس ہیں، چاہے وہ زرعی ٹیکس ہے، آبیانہ ہے، ٹریکٹروں کے اوپر ہے، کھادوں کے اوپر ہے، فرٹیلائزر کے اوپر، اپنا پیسٹی سائڈ کے اوپر ہے، ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور اگلا سٹیپ اگر کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کے اندر کوئی بہتری لانا چاہتے ہیں تو ریسرچ، پچھلے 2 سال ہو گئے ہیں، میں یہ بھی ریکارڈ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ پچھلے 2 سالوں میں 1 روپیہ گورنمنٹ نے اپنے بجٹ کے اندر ریسرچ کا نہیں رکھا۔ 1 روپیہ۔ جس حکومت کے بجٹ کے یہ حالات ہوں وہ ملک کس طرح ترقی کرے گا؟ اور وہ ملک بھی زرعی ملک ہو۔ جس ملک میں ریسرچ نہیں ہو رہی، نئے بیج نہیں آ رہے، تحقیقات نہیں ہو رہی، تو وہ ملک خاک ترقی کرے گا۔ تو ہاں، تو اس کے ساتھ میں نے تو کہا تھا اتنے نالائق اور نہل ہیں کہ آج دوبارہ اسی آپ کے فورم سے میں چیلنج بھی کر رہا ہوں۔ میں نے اسمبلی میں بھی کہا تھا کہ پنجاب کی تاریخ کا یہ کہہ رہے تھے سب سے بڑا فلڈ آیا تھا، آج تک اس کے سروے رپورٹ آپ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ مجھے دکھا دے، میڈیا کے پاس کہ کتنے ہمارے کراپس ڈیمیج ہوئی، کتنے اینیمل ڈیمیج ہوئے، کتنے ہمارے گھر تباہ ہوئے، ان سروے رپورٹ کے بعد کتنے لوگوں کو کتنی کمپنسیشن دی گئی ہیں۔ میں گورنمنٹ کو بھی کہہ رہا ہوں اور میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے ڈیٹا لا کے دے دیں، اگر کہیں ڈیٹا پبلش ہوا تو وہ بھی لا کے دے دیں کہ جی اتنے کاشتکاروں کو ہم نے کمپنسیٹ کیا ہے، اتنے ہم نے جانوروں کو کمپنسیٹ کیا ہے، اتنے لوگوں کے گھروں کی جو تباہی ہوئی تھی ان کو کمپنسیٹ کیا ہے۔ تو جب ہماری ترجیحات ہی ٹک ٹاک ہے، جب ہماری ترجیحات ہی اس ملک کو لوٹ مار کرنا ہے، جب ہماری ترجیحات ہی عیاشیاں ہیں، جب ہماری ترجیحات ہی زراعت نہیں ہے، تو پھر اسی طرح کے کام ہوں گے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کسان ونگ، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم اپنے کاشتکار کو کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، اس کے ساتھ شانہ بشانہ ہم کھڑے ہوں گے، اور جس لیول تک بھی ہمیں جانا پڑا، کاشتکار کی آواز کو بلند کرنا پڑا، ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ میں نے ٹریکٹر بند احتجاج کا اعلان بھی ہم کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی جی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات کا بہت شکریہ. پوری بات تفصیل سے ہو گئی ہے اور ایک بات بالکل آپ سب کے سامنے یہاں ہے کہ یہ حکومت بیسیکلی کسان دشمن حکومت ہے. بریگیڈ صاحب نے اور ہمارے سیکرٹری جنرل نے وضاحت سے بات کر دی ہے. اب اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے وہ چیز پوچھنا چاہتے ہیں. جی یہ آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا. دیکھیں انڈیا ہمارا ہمسایہ ہے, بے شک ہمارا دشمن ملک ہے. اچھا جی, میں نے جیسے پہلے عرض کیا تھا کہ فوڈ سیکورٹی ڈیفنس سیکورٹی سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ سارے ملک پوری دنیا میں فوڈ سیکورٹی سب سے ٹاپ نمبر پہ ہے. انڈیا اپنے کاشتکار کو 30 ایسی فصلات ہیں جن پہ وہ سبسیڈائز کر رہی ہے, ان کو ایڈوانس ریٹ بتاتی ہے. گندم کا ریٹ انہوں نے 2026 کی گندم کا ریٹ 2024 میں انہوں نے اناؤنس کیا ہوا ہے, اور ان کو اسپیشل ریٹس ہیں ان کے فرٹیلائزر کے, اسپیشل ریٹس ہیں ان کے ٹیوبلز کے, اسپیشل ریٹس ہیں ان کے ٹریکٹرز کے, کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ جب تک زراعت ترقی نہیں کرے گی اس وقت ان کا ملک نہیں ترقی کرے گا. یہاں کسان دشمن زراعت دشمن حکومتیں ہیں, تو اس کے رزلٹ جو آپ نے اپنی سوال کا جواب تو آپ نے خود ہی دے دیا کہ اس کے ہم لوگ ہم نے تو تجویزیں بھی دے دی ہیں, اسمبلی میں بھی کیا. ہم اپوزیشن ہے, اپوزیشن یہی کہا کر سکتی کہ ان کے چہرے بے نقاب کر سکتی ہے. اپوزیشن یہ کر سکتی کہ ان کا اصل چہرہ جو ہے, جو یہ گھنونے کھیل کھیل رہے ہیں, ان سے ان کو بے نقاب کر سکتی ہے. آپ نے دیکھا کہ محترمہ یہ جو ہے چیف منسٹر صاحبہ کے آج ٹکر چل رہے تھے کہ کاشتکار ہماری ریڑھ کی ہڈی ہیں. او بھائی ریڑھ کی ہڈی کہاں, آپ نے چوڑی ریڑھ کی ہڈی کا تو ستیہ ناش کر دیا جب 11 ارب روپے کا آپ نے جہاز لے لیا. تو جب آپ 1500 روپے, ہاں یہ جتنی سبسڈیز دے رہے ہیں, یہ موٹر سائیکل یہ کسان کو 150 روپے لیٹر, یہ کرپشن کا ایک نیا باب کھل رہا ہے. آپ یہ دیکھ لیجیے گا, آج آپ کے فورم پہ میں کہہ رہا ہوں, یہ جتنا ٹرانسپورٹ فری کر رہے ہیں, جتنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی 100 روپے لیٹر پیٹرول کا یا 150 روپے لیٹر دیں گے ہم کاشتکار کو 25 ایکڑ والے کو, یہ سارا ایک 1500, یہ سارا ایک گورکھ دھندا ہے, اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑا کرپشن کا سکینڈل آئے گا. اور یہ پک اینڈ چوز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جس طرح آپ نے اس کا کیا, ساری آج کہہ دیں گے ہم نے ساری لیوی ختم کر دی, جتنے اربوں روپے آپ نے یہاں دینے ہیں وہ اربوں روپے آپ سیدھا ٹیکس جو ہے وہ وڈرا کر لیں. اربوں روپے دیں گے نا جی, کل کلیم کریں گے جی ہم نے ٹرانسپورٹ فری کی تھی 10 ارب روپیہ لگ گیا, ہم نے 1500 روپیہ فی کسان کو دیا تھا پر ایکڑ 15 ارب روپیہ لگ گیا, ہم نے موٹر سائیکل والے کو یہ دیا تھا جی 12 ارب لگ گیا. یہ سارے ارب جو ہے یہ آپ اس کا لیوی ختم کر دیں, اس سے ٹیکسز ختم کر دیں, سب کو مل جائے گا, سب غریب آدمی سب کاشتکار خوشحال ہو جائیں گے. یہ سارا جو اسحاق ڈار اور یہ جتنی چور لٹیروں کا ایک ٹولہ ہے, یہ عوام کو ایک چکر سے نکال کے دوسرے سے نکال کے تیسرا, یہ سبسڈی یہاں آئی ایم ایف ان کو نظر, آئی ایم ایف یہاں کے سو جاتا ہے کہ جی آپ کہاں سے دیں گے 100 روپے غریب آدمی کے پیٹرول کا, کہاں سے دیں گے 1500 روپیہ, کہاں سے آپ دیں گے ٹرانسپورٹ فری. تو یہ سارا ایک اور معاشی ڈکیٹی کی طرف یہ جا رہے ہیں, ایک معاشی قتل کی طرف جا رہے ہیں, ایک اور بہت بڑا ڈاکہ ڈالنے جا رہی ہے حکومت. میں اس کے اوپر تھوڑی سی ایک بات کرنا چاہوں گا. جب سیکرٹری جنرل صاحب گندم کی بات کر رہے تھے, یہ حکومت کی اپنی رپورٹ کہتی ہے جو نیشنل اسمبلی کی کسی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پیش ہوئی ہے, میں وہ ایگزیکٹ ریفرنس کروں گا. حکومت کے پاس اس وقت پاسکو کے پاس 2 قسم کی گندم ہے جو وہ بیچنا چاہتی ہے. یہ میں آپ کو بنیادی طور پر بتانا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کو, آپ کو سوچ کا فرق کیا ہے. سوچ کا فرق یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ تقریباً 5.75
लाख मेट्रिक टन जो है 5.75 वो बेचना चाहते हैं, और उसके अंदर जो हुकूमत खुद एक्सेप्ट कर रही है जो नुकसान हो रहा है वो 19.36 बिलियन है। यानी 20 अरब का हुकूमत खुद कहती है कि हमें वो जो इम्पोर्टेड गंदम थी उसको बेचने में नुकसान होगा। और दूसरी बात, जो हुकूमत ने यहाँ के अंदरूनी गंदम इकट्ठी की थी जो मौजूद थी इनके पास, वो तकरीबन बनती है 2.8 लाख मेट्रिक टन, और उसको बेचने में हुकूमत को जो नुकसान है वो 4.14 बिलियन है। ये टोटल तकरीबन 7 लाख टन गंदम हुकूमत जब बेच रही है तो टोटल जो हुकूमत को नुकसान होगा, मेरे भाइयों ये मैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, ये हुकूमत का नुकसान नहीं है, ये आपकी तबाही है। ये तकरीबन 24 अरब रुपए का नुकसान हुकूमत बर्दाश्त करेगी, लेकिन किसान को नहीं देना। ये समझते हैं कि ये घपले, ये इनकी चोरियां डकैतियां छुपी रहेंगी, नहीं होगा। आप कह रहे हैं क्या होगा? ये जो आपको ये चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो किया है, ये जो ड्रामाबाजी की है, आप समझते हैं उन्होंने मेहरबानी की है? उनके पल्ले कख नहीं रहा। ये पिछली दफा इनको 17 सीटें मिल गई, अगर इनका 07 सीटें भी इस एटीट्यूड के साथ मिली तो मेरे साथ आके बात कर लेना। ये बातें भी भूल जाएंगे कि हम फिर 47 फॉर्म लेके आएंगे। जो लेके इनको आ चुके हैं वो इसकी कीमत खुद भी भुगत रहे हैं। और छोटी सी एक और मैं बात बता दूँ, ये बुनियादी तौर पे सोच का जो फर्क है वो तबाही और बर्बादी की तरफ ले गया है। इमरान खान और PTI की सोच थी अवाम को रिलीफ लेना, और ये इमरान खान ने करके दिखाया 3.5 साल कोरोना के दौरान करके दिखाया है। ये वो हवाई किले नहीं है, और इन्होंने ये करके दिखाया कि हमने कर्जा लेना है, कमीशन कमाना है और आपके ऊपर सारी सब्सिडी करनी है। ये दुआ करो कि अल्लाह करे ये गल बात हो जाए, वरना ये आपके कहते थे ना हम कपड़े अपने बेचेंगे, मैं आपको हल्फन कह रहा हूँ इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं कि हमारे कपड़े बेच के छोड़ेंगे। ये आवाम को उठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, अपना इजहार नफरत तक करना पड़ेगा। सिर्फ ये डील ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं होगा जैसे आपने पहले कहा। मैं बात मानता हूँ आपकी, PTI और PTI का हर बंदा पूरी कोशिश कर रहा है, इंशाल्लाह हम अपनी कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक